کرو مجھ کو بدل جانا نہیں آتا. اور عرض کیا تھا کہ ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے. ہماری زندگی گو رنج اور غم سے عبارت ہے، مگر خوشیوں سے منہ کو موڑ لینا بھی حماقت ہے. اور ظرافت خامخواہ فن ہی نہیں ہے، ایک سعادت ہے. ہنسا کر غم کسی کے بانٹ لینا بھی عبادت ہے. ہنسا کر غم کسی کے بانٹ لینا بھی عبادت ہے. آئیے کہ پہلے میں سوچ رہا تھا آپ کو ایک حمد سنا دوں، اس کے بعد پھر چھوٹی بحر میں ہے، عام فہم ہے، کوئی اس میں ادق بات نہیں ہے. عرض کیا تھا مطلع ہے حمد کا کہ جو چاہے سو کر دیتا ہے، جو چاہے سو کر دیتا ہے، خالی جھولی بھر دیتا ہے. جو چاہے سو کر دیتا ہے، خالی جھولی بھر دیتا ہے. اس کی دین کا یہ عالم ہے، بن مانگے اکثر دیتا ہے. بن مانگے اکثر دیتا ہے، اور خالی ہونے سے پہلے ہی سب کا دامن بھر دیتا ہے. خالی ہونے سے پہلے ہی سب کا دامن بھر دیتا ہے. صبر و غم دے کر انسان کو، صبر و غم دے کر انسان کو آنکھیں خشک و تر دیتا ہے. صبر و غم دے کر انسان کو آنکھیں خشک و تر دیتا ہے. سر سبز و شاداب زمیں کو، سر سبز و شاداب زمیں کو دشت و صحرا کر دیتا ہے. دشت و صحرا کر دیتا ہے. اور پھر ابر رحمت برسا کر اس کو زندہ کر دیتا ہے. پھر ابر رحمت برسا کر اس کو زندہ کر دیتا ہے. اور پیاس کی شدت کو صحرا کی، پیاس کی شدت کو صحرا کی زمزم میں زم کر دیتا ہے. پیاس کی شدت کو صحرا کی زمزم میں زم کر دیتا ہے. صحرا کو گلشن کر دیتا ہے. صحرا کو گلشن کرتا ہے، گلشن صحرا کر دیتا ہے. اور بے گھر اہل دین کو اپنا، بے گھر اہل دین کو اپنا کعبہ جیسا گھر دیتا ہے. کعبہ جیسا گھر دیتا ہے. اور کعبہ جیسا قبلہ دے کر سجدہ کرنے سر دیتا ہے. کعبہ جیسا قبلہ دے کر سجدہ کرنے سر دیتا ہے. اور جس کو جب چاہے محتاج دانہ دانہ کر دیتا ہے. اور پھر ایک دانے سے کھیتوں میں کتنے دانے بھر دیتا ہے. اور چونٹی بھی جب اڑنا چاہے، چونٹی بھی جب اڑنا چاہے اللہ اس کو پر دیتا ہے. احمد جب بھی رونا چاہے، احمد جب بھی رونا چاہے آنکھ میں آنسو بھر دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. آئیے آپ کو ایک نعت سناؤں پھر اس کے بعد کہ تصور میں اگر اللہ کا گھر دیکھ سکتا ہوں، تصور میں اگر اللہ کا گھر دیکھ سکتا ہوں، مدینے میں بھی رحمت کا سمندر دیکھ سکتا ہوں. مدینے میں بھی رحمت کا سمندر دیکھ سکتا ہوں. اور نبی کے عشق نے آنکھوں میں ایسی روشنی دی ہے، یہیں سے گنبد خضرا کا منظر دیکھتا ہوں. نبی کے عشق نے آنکھوں میں ایسی روشنی دی ہے، یہیں سے گنبد خضرا کا منظر دیکھ سکتا ہوں. اور میرے آقا کی یہ نظر عنایت ہے کہ جب چاہوں، میرے آقا کی یہ نظر عنایت ہے کہ جب چاہوں میں خود کو مسجد نبوی کے اندر دیکھ سکتا ہوں. میں خود کو مسجد نبوی کے اندر دیکھ سکتا ہوں. اور سنہری جالیوں کا خوشنما منظر ہے آنکھوں میں. سنہری جالیوں کا خوشنما منظر ہے آنکھوں میں. فقط مینار کیا محراب و منبر دیکھ سکتا ہوں. فقط مینار کیا محراب و منبر دیکھ سکتا ہوں. کبھی ایک سنگ تھا لیکن در کعبہ کی قربت میں جو آئینہ سا چمکے ہے وہ پتھر دیکھ سکتا ہوں. کبھی ایک سنگ تھا لیکن در کعبہ کی قربت میں جو آئینہ سا چمکے ہے وہ پتھر دیکھ سکتا ہوں. اور جنہوں نے ہاتھیوں کے غول پر برسائے تھے کنکر، جنہوں نے ہاتھیوں کے غول پر برسائے تھے کنکر، میں ان ننھے ابابیلوں کا لشکر دیکھ سکتا ہوں.
میں ان ننھے ابابیلوں کا لشکر دیکھ سکتا ہوں اور غریبی میں بھرم رکھنے کو اپنی فاقہ مستی کا، غریبی میں بھرم رکھنے کو اپنی فاقہ مستی کا، بندھے تھے پیٹ پر جن کے وہ پتھر دیکھ سکتا ہوں، بندھے تھے پیٹ پر جن کے وہ پتھر دیکھ سکتا ہوں۔ اور کرم ہے اے میرے مالک کہ اپنی بند آنکھوں سے، کرم ہے اے میرے مالک کہ اپنی بند آنکھوں سے تیری دنیا کو اب پہلے سے بہتر دیکھ سکتا ہوں، تیری دنیا کو اب پہلے سے بہتر دیکھ سکتا ہوں۔ اور میں ایسے دشمنان دین سے کیسے صلح کر لوں، میں ایسے دشمنان دین سے کیسے صلح کر لوں، چھپے ہیں آستینوں میں جو خنجر دیکھ سکتا ہوں۔ اور مقطع سماعت فرمائیں کہ بھٹکتا پھر رہا تھا آپ کا احمد اندھیروں میں، بھٹکتا پھر رہا تھا آپ کا احمد اندھیروں میں، تجلی سے ہے دل اس کا منور دیکھ سکتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ آئیے، عبادت سے متعلق 3 اشعار ہیں کہ دلوں میں ہے جن کے سرور عبادت، دلوں میں ہے جن کے سرور عبادت، چمکتا ہے چہروں پہ نور عبادت۔ جناب صدر، چمکتا ہے چہروں پہ نور عبادت، عبادت خشوع اور خضوع سے نہ ہوگی، نہ ہو دل میں جب تک شعور عبادت، عبادت خشوع اور خضوع سے نہ ہوگی، نہ ہو دل میں جب تک شعور عبادت، اور سبھی نیکیاں خامخواہ تلف ہوں گی، سبھی نیکیاں خامخواہ تلف ہوں گی، کرو گے اگر تم غرور عبادت، کرو گے اگر تم غرور عبادت۔ اور اسی سلسلے کے 3 شعر اور سن لیں کہ خدا کے گھر میں عبادت مکان سے بہتر، خدا کے گھر میں عبادت مکان سے بہتر، پکار کوئی نہیں ہے اذان سے بہتر، پکار کوئی نہیں ہے اذان سے بہتر، ہزار شکر اگر والدین کا سایہ، جو سر پہ ہو تو کھلے آسمان سے بہتر، جو سر پہ ہو تو کھلے آسمان سے بہتر۔ اور بھٹکنے والوں سنو، راہ دین و دنیا میں نہیں ہے کوئی بھی رہبر قرآن سے بہتر۔ اور ایک اور اس خطا 3 شعر ہیں کہ زندہ رہنے کی حرارت آب و دانوں سے ملی، زندہ رہنے کی حرارت آب و دانوں سے ملی، مجھ کو تحریک عبادت بس اذانوں سے ملی، مجھ کو تحریک عبادت بس اذانوں سے ملی، نہ تو تعویذوں سے نہ نظر و نیازوں سے ملی، دل کو راحت 5 وقتوں کی نمازوں سے ملی، دل کو راحت 5 وقتوں کی نمازوں سے ملی، اور ماں کی شب بیدار ممتا اور دعائیں باپ کی، عزت و شہرت مجھے ان 2 خزانوں سے ملی، عزت و شہرت مجھے ان 2 خزانوں سے ملی۔ 1-2 خطات کہ آئینے میں جیسے کوئی صورت نہیں رہتی، آئینے میں جیسے کوئی صورت نہیں رہتی، ایمان بھرے دل میں کدورت نہیں رہتی، اور بنیاد میں ہو جس کی خلوص اور محبت، اس گھر کو سجانے کی ضرورت نہیں رہتی، اس گھر کو سجانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اپنی زندگی کا فارمولہ ہے جس پر میں برسوں سے عمل پیرا ہوں کہ کوئی غم مسرت سے زیادہ نہیں ہے، کوئی غم مسرت سے زیادہ نہیں ہے، تمنا بھی حسرت سے زیادہ نہیں ہے، اور میرے گھر میں آسودگی اس لیے ہے کوئی شے ضرورت سے زیادہ نہیں ہے، کوئی شے ضرورت سے زیادہ نہیں ہے۔ آئیے کچھ تلخ باتیں کروں آپ سے کہ کڑوا ہے سچ تو ماننے تیار نہیں ہے، بس ہوش اس قدر ہے کہ ہوشیار نہیں ہے، اور لڑنا تو درکنار کے یارو ہمارے پاس، ہتھیار ڈالنے کو بھی ہتھیار نہیں ہے، لڑنا تو درکنار کہ یارو ہمارے پاس، ہتھیار ڈالنے کو بھی ہتھیار نہیں ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ ورق جب زندگی کا پارا پارا دیکھتے ہو تم، ورق جب زندگی کا پارا پارا دیکھتے ہو تم، نتیجے میں خسارہ ہی خسارہ دیکھتے ہو تم،
عمل کا وقت ہے، تم کو تو میدان میں نکلنا تھا، ابھی تک گھر میں بیٹھے استخارہ دیکھتے ہو تم۔ عمل کا وقت ہے، تم کو تو میدان میں نکلنا تھا، ابھی تک گھر میں بیٹھے استخارہ دیکھتے ہو تم۔ ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے ہندوستانی عوام سے کہ آپ کے لیے آپ کی مذہب کے اعتبار سے ایک نئی حکومت قائم ہو چکی ہے، اب آپ یہاں سے اپنا راستہ بڑھا لیجئے۔ تو ہم نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ایک خطے میں انہیں جواب دیا ہے کہ بے رنگ زندگی ہے تو بے رنگ ہی صحیح، بے رنگ زندگی ہے تو بے رنگ ہی صحیح، ہم تو یہیں رہیں گے زمیں تنگ ہی صحیح۔ بے رنگ زندگی ہے تو بے رنگ ہی صحیح، ہم تو یہیں رہیں گے زمیں تنگ ہی صحیح۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ اور کتنی ہی اڑے چڑیا وہ باز نہیں ہوتی، کتنی ہی اڑے چڑیا وہ باز نہیں ہوتی، ایک حد سے پرے اس کی پرواز نہیں ہوتی، ایک حد سے پرے اس کی پرواز نہیں ہوتی۔ تم ظلم تو کرتے ہو پر اتنا سمجھ لینا، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ تم ظلم تو کرتے ہو پر اتنا سمجھ لینا، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ کہ ہمارے ہاں ہندوستان میں، پتہ نہیں دوسرے ملکوں کا تو میں کہہ نہیں سکتا چونکہ بڑی مشکل سے ہندوستان میں جی رہا ہوں، تو کیا مشکل ہے وہ سنیے کہ چہرے پہ مسرت کے برسوں کی تھکاوٹ ہے۔ غور و فکر چاہتا ہوں کہ چہرے پہ مسرت کے ڈاکٹر صاحب برسوں کی تھکاوٹ ہے، اور دل میں کئی اندیکھے اندیشوں کی آہٹ ہے، اور کوئی بھی خوشی ہم کو خالص نہ ملی اب تک، سوچا تھا زہر کھا لیں اس میں بھی ملاوٹ ہے۔ کوئی بھی خوشی ہم کو خالص نہ ملی اب تک، سوچا تھا زہر کھا لیں اس میں بھی ملاوٹ ہے۔ بہرحال کچھ ایسی باتیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی، آہستہ آہستہ اپنی والی پہ آ رہا ہوں، ہم اپنی زندگی زلفوں تلے کچھ یوں بسر کرتے، جہاں جی چاہتا جاتے خیالوں میں سفر کرتے۔ ہم اپنی زندگی زلفوں تلے کچھ یوں بسر کرتے، جہاں جی چاہتا جاتے خیالوں میں سفر کرتے، چرا لاتے اگر قوس و قزح کے 7 رنگوں کو، یہ جینا جو بلیک اینڈ وائٹ ہے ٹیکنی کلر کرتے۔ یہ جینا جو بلیک اینڈ وائٹ ہے ٹیکنی کلر کرتے ہیں۔ بہرحال کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، کون سا غم ہے جو یہ حال بنا رکھا ہے، نہ تو میک اپ ہے نہ بالوں کو سجا رکھا ہے، اور خواہ مخواہ چھیڑتی رہتی ہیں یہ رخساروں کو، تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ خواہ مخواہ چھیڑتی رہتی ہیں یہ زلفوں کو، تم نے زلفوں کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ جزاک شکریہ۔ اس کا الٹ ملاحظہ فرمائیے کہ دل اپنا کیسے پھنستا بھلا زلف یار میں، دل اپنا کیسے پھنستا بھلا زلف یار میں، موسم خزاں کا سر پہ تھا فصل بہار میں۔ موسم خزاں کا سر پہ تھا فصل بہار میں، زلف دراز مانگ کے لائے تھے 4 بال، 2 آرزو میں جھڑ گئے 2 انتظار میں۔ آئیے
انتظار کے موضوع پہ میں نے ایک نئی بات کہنے کی کوشش کی ہے. دیکھیے میں چاہتا ہوں کہ مزاح اور سنجیدگی، طنز اور مزاح ساتھ ساتھ چلیں. اس پہ میں نے عرض کیا تھا کہ حیات و موت کی گر دل بری میں آنسو ہوں، سفر ہنسی کا رہے رہبری میں آنسو ہوں. اور مزاح و طنز وہی کامیاب ہوتا ہے جب ایک آنکھ ہنسے دوسری میں آنسو ہوں. ایسا میرا خیال ہے. تو میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ ایک خطا آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ پریشانی میں یا فکر کم و بیشی میں مت رہنا. پریشانی میں یا فکر کم و بیشی میں مت رہنا، پشیمانی ہو تم کو ایسی خوش فہمی میں مت رہنا. صبح کی دھوپ میں سایہ اگر لمبا نظر آئے تم اپنے قد کے بارے میں غلط فہمی میں مت رہنا. صبح کی دھوپ میں سایہ اگر لمبا نظر آئے تم اپنے قد کے بارے میں غلط فہمی میں مت رہنا. خط میں ایک اور ایک مزاحیہ شعر خطا یاد آ رہا ہے کہ دیکھیے دماغ اس کا گر سڑا نہیں ہوتا، سامنے رقیب آ کر یوں کھڑا نہیں ہوتا. دیکھیے دماغ اس کا گر سڑا نہیں ہوتا، سامنے رقیب آ کر یوں کھڑا نہیں ہوتا. عقل سے بھی بونا ہے، عقل سے بھی بونا ہے، آپ اس کو سمجھا دیں، خامخواہ اچھلنے سے قد بڑا نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ. قد کے بارے میں ایک خطا اور یاد آ رہا ہے کہ اہل خود کو کبھی سمجھا نہیں میں اس سعادت کا، اہل خود کو کبھی سمجھا نہیں میں اس سعادت کا، مجھے تو لطف آتا ہے ہنسانے میں عبادت کا. مجھے تو لطف آتا ہے ہنسانے میں عبادت کا، میں اس سے خامخواہ نظریں ملانے خود جھجکتا ہوں، میرے خط سے بہت اونچا ہے خط میری ظرافت کا. میرے خط سے میں اس سے خامخواہ نظریں ملانے خود جھجکتا ہوں، میرے خط سے بہت اونچا ہے قد میری ظرافت کا. شاعری کا پیرہن لفظوں سے بن لیتا ہوں میں، شاعری کا پیرہن لفظوں سے بن لیتا ہوں میں، یوں نشاط انگیز لمحوں کو بھی چن لیتا ہوں میں. اور جب بھی اچھی شاعری سننے کو جی چاہے میرا، لکھ کے ایک تازہ غزل خود پڑھ کے سن لیتا ہوں میں. لکھ کے ایک تازہ غزل خود پڑھ کے سن لیتا ہوں میں. آئیے کچھ اور اسی طرح کے چھوٹے موٹے چلر اشعار سناتا ہوں اب آپ کو. ہاں آپ حضرات ماشاءاللہ کافی سمجھدار ہیں، سخن فہم ہیں، ورنہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے سامعین ایسے مل جاتے ہیں. ہمارے گلی نلگنڈوی کا ایک شعر ہے کہ کیا بتاؤں مل گئے کیسے قدردانہ مجھے، شعر بھی پڑھنا کتے مطلب بھی سمجھانا کتے. سنیے ذرا. تو ماشاءاللہ یہ سارے سامعین جو صورت تلوار بیٹھے ہیں، کفن باندھے ہوئے ہم بھی یہاں تیار بیٹھے ہیں، جو اپنے غم بھلانے خامخواہ ہنستے ہنساتے ہیں. غنیمت ہے کہ وہ شعراء یہاں دو چار بیٹھے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم شعراء پر ایسا برا وقت بھی آتا ہے کہ لوگ بڑے ظالم مل جاتے ہیں، بالکل ہنس کے نہیں دیتے. لاکھ کوشش کیجئے، آپ صورتیں بنائیے، ناٹک کیجئے، برے برے چہرے بنائیے، نہیں ہنس کے دیتے. تو میری نظر میں کیسے لوگ نہیں ہنستے وہ آپ شعر میں سنیے. مانگ کر تحفہ نایاب لیا ہے جس نے، روئے گا وہ دل بیتاب لیا ہے جس نے.
اور خامخواہ بس وہی ہنسنے سے کرے گا پرہیز، قبض ہے جس کو یا جلاب لیا ہے جس نے۔ 3 شعر سنیے، ایک مطلع 2 شعر ہیں کہ گھر بلا کر مجھے انجان بٹھا رکھا ہے، گھر میں ایک اور بھی مہمان بٹھا رکھا ہے، دیکھ کر گود میں کتے کو یہ پوچھا ان سے کس لیے گود میں حیوان بٹھا رکھا ہے، بولی حیوان نہ کہو بہر حفاظت دولت حسن پہ دربان بٹھا رکھا ہے۔ ایک مطلع اور 2 شعر اور سن لیجئے کہ باہمی امداد کا جذبہ جو تابندہ رہے، باہمی امداد کا جذبہ جو تابندہ رہے، ہر سخی کے ساتھ حاجت مند بھی زندہ رہے، اور قرض بھی مانگو تو مانگو اتنی خودداری کے ساتھ قرض دینے والا دے کر تم سے شرمندہ رہے، قرض بھی مانگو تو مانگو اتنی خودداری کے ساتھ قرض دینے والا دے کر تم سے شرمندہ رہے، میں بھی ایک دن قرض لوٹا دوں گا اس کا خامخواہ، میں بھی ایک دن قرض لوٹا دوں گا اس کا خامخواہ، لینے والا میرے دینے تک اگر ابھی دیکھیے عموماً آپ لوگ حضرات ڈاکٹر ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں تو بالکل ہی ان پڑھ ہوں، پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، لکھا پڑھا بھی نہیں ہوں، کہ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدمی کی عمر جب 60 سے اوپر ہو جاتی ہے یا دوسرے معنوں میں وہ سٹھیا جاتا ہے تو اس کی عقل یہاں سر سے نکل کر گھٹنوں میں آ جاتی ہے۔ یہ کسی ہمارے یہاں پرائم منسٹر وغیرہ کی بات نہیں ہے، میرے بھی گھٹنوں میں آج کل بہت درد ہے، بلکہ رہنے لگا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے سنیے کہ ستم ڈھانے کو ایک بے درد تو ہونا ضروری ہے، ستم ڈھانے کو ایک بے درد تو ہونا ضروری ہے، مصیبت میں کوئی ہمدرد تو ہونا ضروری ہے، اور نکل کر عقل سر سے جب اتر آتی ہے گھٹنوں میں تو ان گھٹنوں میں سر کا درد تو ہونا ضروری ہے۔ جی ہاں، اور عرض کیا تھا کہ درد کی بات چلی ہے تو سماعت فرمائیں کہ درد بچپن کا جوانی میں جواں ہوتا ہے، درد بچپن کا جوانی میں جواں ہوتا ہے، آپ چاہیں گے جہاں بس یہ وہاں ہوتا ہے، آپ چاہیں گے جہاں بس یہ وہاں ہوتا ہے، اور خواہ درد بڑھاپے کا نہ پوچھو مجھ سے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے۔ عرض کیا تھا کہ اب جب بوڑھوں کی بات چلی ہے تو میں بھی اپنے دل کے بھڑاس نکال لوں تھوڑا، وہ ہے شعلہ تو انہیں دینے ہوا ہم بھی ہیں، وہ ہے شعلہ تو انہیں دینے ہوا ہم بھی ہیں، یہ خطا ہے تو سزاوار خطا ہم بھی ہیں، حسن پر صرف جوانوں کا اجارہ کیوں ہو، اس بڑھاپے میں حسینوں پہ فدا ہم بھی ہیں۔ عرض کیا تھا کہ عشق میں خواہ مرتے ہیں، کوئی شکوہ گلہ نہیں ہوتا، عشق میں خواہ مرتے ہیں، کوئی شکوہ گلہ نہیں ہوتا، زندہ رہنے کا اب جوانوں میں جانے کیوں حوصلہ نہیں ہوتا، زندہ رہنے کا اب جوانوں میں جانے کیوں حوصلہ نہیں ہوتا، جھوٹ کہتے ہیں سب کے بوڑھوں میں عشق کا ولولہ نہیں ہوتا، آم تب تک مزہ نہیں دیتا جب تک پلپلا نہیں ہوتا۔
شکریہ. سنیے تھا اب سماعت فرمائے کہ میں ایک انسان ہوں، آخر عاشقی کب تک نہیں کرتا. میں ایک انسان ہوں، آخر عاشقی کب تک نہیں کرتا. میرے سینے میں جو دل ہے وہ کیا دھک دھک نہیں کرتا. مجھے اس عاشقی میں اس لیے بھی لطف آتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے کوئی مجھ پر شک نہیں کرتا. سوچتا رہتا ہوں میں کیسی حماقت کر گیا. بھول تھی میری جو اظہار شرافت کر گیا. خوبصورت تھا، جواں تھا، لڑکیاں بھی کم نہ تھیں، خواہ میں ایک بیوی پر قناعت کر گیا. اور خواہ کہتے ہیں سب کہ محترم لگتا ہوں میں. خواہ کہتے ہیں سب کہ محترم لگتا ہوں میں. آپ کہیے کیا کسی ہیرو سے کم لگتا ہوں میں؟ آپ کہیے کیا کسی ہیرو سے کم لگتا ہوں میں؟ میں جوانی میں تھا کتنا خوبصورت، سوچئے اس بڑھاپے میں جو اتنا ہینڈسم لگتا ہوں. دیکھیے صاحب، حسن نظر کا اپنی، میرے وہاں ایک خاتون آئی تھی، ایک اسکول کی پرنسپل تھی. وہ کسی جلسے میں صدارت کے لیے مجھے مدعو کرنے آئی تھی. میں نے کہا بیوی میری آنکھیں بہت کمزور ہو گئی ہیں، صورتیں دکھائی نہیں دیتی، میں آ کے کیا کروں گا جلسے میں؟ تو کہنے لگی اسی لیے تو بلا رہے ہیں آپ کو. اس پر میں نے خطا کہا تھا کہ حسن نظر کا اپنی سودا نہیں کرتی ہیں. حسن نظر کا اپنی سودا نہیں کرتی ہیں، شوق نظارگی کو رسوا نہیں کرتی ہیں. بینائی میری اتنی کمزور ہو گئی ہے، اب عورتیں بھی مجھ سے پردہ نہیں کرتی ہیں. عرض کیا تھا دیکھیے یہ صرف ہنسانے کی باتیں ہیں. نہ حادثے نہ خون خرابے میں مرے گا، نہ حادثے نہ خون خرابے میں مرے گا، نہ بھیڑ میں نہ شور شرابے میں مرے گا. حیرت سے اس کو دیکھتی رہ جائے گی دنیا، جب خواہ عین بڑھاپے میں مرے گا. جی ہاں. نہ احتجاج نہ کوئی مظاہرہ ہوگا، نہ اجتماع نہ کوئی مناظرہ ہوگا. بتاؤں آپ کو برسی میں میری کیا ہوگا؟ ڈنر کے بعد ہی فوراً مشاعرہ ہوگا. اب دیکھیے شعر کیسے کہا جاتا ہے. شاعری کی جو آمد ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ انتہائے غم میں جب خاموش رہنا آ گیا، انتہائے غم میں جب خاموش رہنا آ گیا، تب مجھے بھی خامخواہ دکھ درد سہنا آ گیا. ہر خوشی کے ساتھ میں نے غم کو بھی آواز دی، ہر خوشی کے ساتھ میں نے غم کو بھی آواز دی. جب یہ دونوں آ گئے تو شعر کہنا آ گیا. جب یہ دونوں آ گئے تو شعر کہنا آ گیا. کہ عرض کیا تھا کہ نہ محفل میں سنا کر دی گئی ہے، نہ خلوت میں بلا کر دی گئی ہے. ہنسانے کی سعادت خامخواہ کو کئی برسوں رلا کر دی گئی ہے. ہنسانے کی سعادت خامخواہ کو کئی برسوں رلا کر دی گئی ہے. اب آئیے آپ کو اچھا ایک آخری خطا سن لیں کہ ملوں گا خواب میں اس سے یہی طے کر کے سوتا ہوں. ملوں گا خواب میں اس سے یہی طے کر کے سوتا ہوں. ملن کا وقت جو ملتا ہے وہ اس طرح کھوتا ہوں. میری معشوق امریکن ہے، اردو سے ہے ناواقف. وہ جب انگلش میں ہنستی ہے تو میں اردو میں روتا ہوں.
ایک اور خطا اسی ضمن کا ہے کہ مشکل میں ایک نجات دہندہ ضرور ہو، مشکل میں ایک نجات دہندہ ضرور ہو، سر جس پہ رکھ کے روئیں وہ کندھا ضرور ہو، اور معشوق ہو حسین یہ ضروری نہیں، مگر عاشق کو چاہیے کہ وہ اندھا ضرور ہو، اور ٹھکانہ ہی نہیں نام و نشاں تبدیل کر ڈالو، زمیں کی بات کیا ہے آسماں تبدیل کر ڈالو، اور کسی کو گھر بلا کر خامخواہ حیران کرنا ہو، پتہ اپنا وہی رکھو مکان تبدیل کر ڈالو۔ ایک صاحب نے کہا کہ ایک شادی اور کر لیجئے، پڑی رہے گی پرانی تو پرانی ہے۔ میں نے اشعار میں جواب دیا کہ لو میری کس لیے بڑھاتے ہو، لو میری کس لیے بڑھاتے ہو، ایک نکاح اور کیوں پڑھاتے ہو، جس نے پہلے ہی خودکشی کی ہے اس کو سولی پہ کیوں چڑھاتے ہو۔ اس کا ذرا سلیس زبان میں ترجمہ سماعت فرمائیں کہ جو روپ ہے میں کیوں نہ اسی روپ میں نکلوں، میں خامخواہ کس لیے بہروپ میں نکلوں، کرتا میں ایک اور بھی شادی مگر جناب جب چھاؤں میسر ہے تو کیوں دھوپ میں نکلوں، جب چھاؤں میسر ہے تو اس میں دکنی میں نے ایک لکھا تھا کہ میں ہوں دیے کے جیسا ایک جوت کو ترس رہا ہوں، میں ہوں دیے کے جیسا ایک جوت کو ترس رہا ہوں، بیوی کے واسطے میں ایک سوت کو ترس رہا ہوں، بیوی کے واسطے میں ایک سوت کو ترس رہا ہوں، شادی کے بعد میرا یہ حال ہو گیا ہے، آب حیات پیلے کو موت کو ترس رہا ہوں۔ جی ایک اور خطا یاد آ رہا ہے کہ عرض کیا تھا کہ کنوارا اپنی آزادی کا بٹوارا نہیں کرتا، کنوارا اپنی آزادی کا بٹوارا نہیں کرتا، کسی کے ساتھ بیٹھا مکھیاں مارا نہیں کرتا، لگا کر داؤ پر خود کو وہ جیتے گا ہر ایک بازی، اکیلا کھیلنے والا کبھی آرا نہیں کرتا۔ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی ہی تباہی کر لو، عمر باقی جو بچی ہے اسے آدھی کر لو، خامخواہ خود کو غم و عشق کا عادی کر لو، خودکشی کر نہیں سکتے ہو تو نہیں، میں نہیں بول رہا بھائی، اب لو یہ آپ۔ میری ایک معشوقہ ہے جو عقل کی کچی لگتی ہے، جو عقل کی کچی لگتی ہے، اس کی ایک بات تو لیکن بالکل سچی لگتی ہے، میں نے جب پوچھا کہ مجھ پر خامخواہ